مسجد و مقام سیدی علی زین العابدین بن الامام الحسین وولدی سیدی زید بن علی بن الامام الحسین رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جو میری ڈاکومنٹریز کا جو سلسلہ ہے اور اسپیشلی ابھی میں ایجپٹ کو، کائرو کو کور کر رہا ہوں، تو کائرو کے اندر کافی آپ کو زیارتیں ملتی ہیں اور مقام اور مزارات ملتے ہیں، لیکن کیونکہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ کیا وہ جگہیں اتھینٹک بھی ہیں یا نہیں ہیں، یا صرف تاریخی روایات ہیں۔ تو لہذا اسی چیز کو ڈسکور کرتے ہوئے جب ہم قاہرہ پہنچے تو وہاں پر ایک زیارت ہے جو بڑی مشہور ہے، اور اس کے بارے میں ہے کہ وہاں پہ عالم اسلام کی دو عظیم شخصیات کی قبور ہیں یا ان کے مقام ہیں۔ سب سے پہلے جو بڑی شخصیت ہیں حضرت زین العابدین، جن کو علی اصغر کہا جاتا ہے، جو واقعہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک تھے، لیکن بیماری کی وجہ سے آپ اس معرکے کے اندر آپ نے شرکت نہیں کی اور اسی وجہ سے آپ کی شہادت نہیں ہوئی۔ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناظرین، وہ کوفہ سے پھر ان کو دمشق بھیج دیا گیا اور پھر دمشق سے وہ مدینہ منورہ چلے گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی اولاد نرینہ جو ہے صرف حیات تھی، واقعہ کربلا میں جو بچ گئی تھی۔ پھر مدینہ منورہ میں یہ وہاں پہ رہے ناظرین، اور مدینہ منورہ میں ان کا جو انتقال ہوا ہے وہ انتقال ہوا ہے ناظرین کہ حضرت زین العابدین جو ہیں، ان کی پیدائش جو ہے وہ 5 شعبان 38 ہجری ہے، ایک روایت ہے، یا دوسری روایت یہ ہے کہ 15 جمادی الاول اور 36 ہجری، یعنی اگر 38 ہجری لیں تو واقعہ کربلا کے وقت ان کی عمر جو تھی تقریباً آپ سمجھ لیں 22 سال یا 23 سال تھی۔ 38 ہجری یعنی 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا تو تقریباً 23 سال عمر ہوئی ان کی اگر 38 ہجری لیں، اگر 26 ہجری لیں تو ان کی عمر تقریباً واقعہ کربلا کے وقت 25 سال تھی۔ ان کا جو انتقال ہوا ہے ناظرین وہ 54 سال کی عمر میں ہوا، اور تقریباً جو 95 ہجری 25 محرم کو ان کا انتقال ہوا، تو ان کی عمر جو ہوئی وہ 54 ایئرز ہوئی۔ اکثر جو تاریخی روایات ہیں ان سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو تدفین ہوئی وہ جنت البقیع کے اندر ہوئی۔ باقی امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اور تاریخی مصادر بھی ہیں کہ جن کی روح سے وہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو تدفین ہوئی ہے، ان کی جو پھوپھی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، کیونکہ ان کا مقام بھی ادھر اسی جگہ پہ کائرو پہ اس جگہ کے قریب ہے، تو ادھر ان کی تدفین ہوئی، کہاں پہ؟ قاہرہ کے اندر۔ اور یہ جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں تو ناظرین اس مقام کے اندر 2 شخصیات ہوگی، ان کے مقام ہیں، ایک حضرت زین العابدین جن کو علی اصغر کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت زید۔ زید جو ہے ناظرین اس وقت عمان کے اندر ایک بہت بڑا فرقہ ہے جس کو زیدیہ فرقہ کہا جاتا ہے، کہ اس کے جو ماننے والے ہیں وہ زیادہ تر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ فالوورز ہیں۔ ان کا پورا نام ہو گیا زید بن علی، یعنی زید بن زین العابدین بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی جو پیدائش ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ سن 80 ہجری کو پیدا ہوئے، اور حضرت زین العابدین کی جو صاحبزادے تھے ان کا نام کیا تھا؟ حضرت زید۔ اور یہ ناظرین بڑی عظیم شخصیت تھے، اور ان کی اس بڑے ہونے کی شخصیت اور عالم دین ہونے کی، فقیہ ہونے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ جو ہیں وہ حضرت زید ہیں۔ لہذا ناظرین حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا انتقال، اچھا یہ بڑے ہی تاریخی شخصیت ہیں، اور ان کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہشام بن عبد الملک کے دور میں جب ہشام نے یوسف بن عمر کو عراق کا والی بنایا اور حضرت زید بن علی کو، وہ بھی کوفہ میں ہی رہتے تھے، تو اہل عراق میں سے 40,000 اور خراسان سے 1,00,000 لوگوں نے حضرت زید بن علی کی بیعت کی اور عراق کے والی یوسف بن عمر کے خلاف لڑنے کے لیے امام زید بن علی کا ساتھ دینے کی قسمیں کھائیں۔ جب یوسف بن عمر کو اس کا پتہ چلا تو اس نے اہل خراسان کو کوفہ آنے سے روک دیا، اور اہل کوفہ نے بھی حضرت زید بن علی کی اس شرط پر مدد کرنے کے لیے آمادہ ہوئے کہ حضرات شیخین یعنی حضرت ابوبکر و عمر سے برات کا اعلان کرو، جس کو حضرت زید بن علی نے مسترد کر دیا۔ یکم سفر کو جو ہے جنگ شروع ہوئی، اور 2 سفر بروز جمعرات کو اس میں شدت آ گئی، اور 2 دن کے اندر جو ہے 122 ہجری میں حضرت زید بن علی کو شہید کر دیا گیا۔ تو لہذا آتا ہے ناظرین شہادت کے بعد ان کو جو ہے کوفہ کے علاقے کناسہ میں ان کی تدفین کی گئی، اور جب عراق کے والی یوسف بن عمیر کو پتہ چلا تو اس نے حضرت زید بن علی کی قبر کو جو ہے کھدوا کر ان کے جسم کو قبر سے نکالا اور ان کے سر کو کاٹ کر ہشام بن عبد الملک کے پاس بھیجا، جس نے دمشق کے شہر کے گیٹ پر ان کے سر کو لٹکایا، پھر وہاں سے مدینہ بھجوایا، اور پھر وہ سر مدینہ سے ہوتا ہوا جو ہے وہ مصر لایا گیا۔ اچھا، کچھ روایت یہ ہیں کہ وہ جو جسم تھا وہ اس کی تدفین جو ہے وہ مصر کے اندر ہوئی۔ تو اب یہ ساری روایات ہیں، تو یہ جو مقام ہے اس اعتبار سے بڑا مبارک مقام ہے کہ یہاں پہ حضرت زین العابدین اور ان کے صاحبزادے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں حضرات کے مقام ہیں، اور یہ حضرات اس کی زیارت کر رہے ہیں، اور بڑا ہی پر نور اور روحانی منظر تھا، اور کافی کیفیات وہاں جا کے انسان کی بنتی ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر اگلی زیارت میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔